جی ہاں، اسلام آباد میں ہوں اور بنی گالہ میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے سامنے ہوں۔ خاصے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کو علم ہے کہ اب تو کاؤنٹ ڈاؤن یعنی گنتی شروع ہو گئی ہے، کل پرسوں ترسوں میرے خیال میں ہفتے سے بھی کم رہتا ہے۔ تو خان صاحب 2 نمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہر ایک کا سوال یہی ہے۔ مجاہد صاحب، 2 نومبر کو میں جو سمجھتا ہوں 20 سال کا میرا جو پالیٹکس میں تجربہ ہے اور بڑا مشکل تجربہ ہے کیونکہ 20 سال اپوزیشن میں گزارے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جی کہ 2 کو وہ ہوگا جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ کے حامی مشتعل ہوں گے، مظاہرے کریں گے؟ جی وہ تو خیر میں پوری ڈیٹیلز آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں ہماری تیاری ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہوگا کہ ایک پہلے استعفیٰ بھی نہ دے، پکڑا بھی جائے کرپشن میں، اور ہم اپنا اگر جمہوری حق کے لیے نکلیں تو ہمیں ڈنڈے بھی ماریں اور جیلوں میں بھی ڈالیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، انسان کے حقوق ہوتے ہیں، ہمارا حق ہے، اور اس لیے لوگ سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، ان کی سڑکیں بھی بند ہوں گی، یہاں انتشار ہوگا، پولیس کے سامنے کھڑے ہوں گے لوگ۔ عمران خان کو بنی گالہ میں نظر بند اگر کر دیا گیا پھر بھی ان کے حامی تمام پاکستان سے آئیں؟ ہماری پوری تیاری ہے، مجھے بند کریں نہ کریں، پبلک نے نکلنا ہے اور بھرپور طریقے سے نکلنا ہے، اور پھر ان کا آمنا سامنا ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ پنجاب کی پولیس وہ حرکتیں کرے جو کہ غیر قانونی ہیں، کیونکہ پختونخوا کی پولیس کبھی نہ کرے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کبھی پروٹیسٹ ہو، پرامن پروٹیسٹ ہو، پختونخوا کی پولیس کبھی ایکٹ نہیں کرے گی جب تک قانون کوئی نہ توڑے۔ ہمارا کوئی قانون توڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہمارا آپ کہتے ہیں نا شٹ ڈاؤن، 1 لاکھ لوگ اسلام آباد میں آگے شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، 10 لاکھ لوگ آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ خان صاحب، ایک اس حکمت عملی کے طور پر ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ جو اپوزیشن پارٹیاں حکومت کو آئسولیٹ کرتی تھیں اور ڈیگ بنتی تھی، MRD بنتی تھی، PNA بنتی تھی، متحدہ محاذ بنتے تھے تاکہ حکومت کو تنہا کر دیا جائے، ایسا لگتا ہے کہ ون انادر وے جو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی تھی وہ بھی چلی گئی، جماعت اسلامی کا مجھے علم نہیں، بہرحال کاف لیگ آئی ہے، تو یہ لگتا ہے کہ کیونکہ سڑکوں کی سیاست کر رہے ہیں، دھرنے کی کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں مہادرائی ہوگی، سر پھٹبل ہوگا، شاید خوف کے سبب، کسی تحفظات کے سبب، یا پیپلز پارٹی کا معاملہ دوسرا ہے، کیوں خان صاحب ایسا لگتا ہے کہ عمران خان تنہا یعنی ان کی پارٹی کھڑی ہے؟ تنہا تو اگر آپ سمجھتے ہیں عمران خان تنہا ہے تو تنہا نہیں، یعنی ان معنوں میں نہیں۔ آپ 2 تاریخ کو دیکھیں گے کہ مخلوق کدھر کھڑی ہے۔ اصل میں تو لوگوں نے جدھر تنہا تو وہ ہے جس کے ساتھ لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جب پبلک ہی نہیں ہے تو وہ تنہا ہے۔ اپوزیشن پارٹیز کا پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پرابلم یہ نہیں کہ اپوزیشن پارٹیز کو سمجھ نہیں ہے کہ نواز شریف پکڑا گیا کرپشن میں، نہیں تو وہ TORs پہ سائن نہ کرتے، سب نے اکٹھا کیا۔ ایشو یہ ہے کہ ان پارٹیز کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو خوف ہے کہ اگر نواز شریف کرپشن میں پکڑا جاتا ہے تو اگلی باری ان کی ہے۔ اچھا، یہ کرپشن کا ایک مافیا ہے۔ پاکستان کو جو بندر بانٹ کی ہوئی ہے، یہ کرپشن کے مافیا نے آپس میں بانٹا ہوا ہے پاکستان کو، اور یہ پاکستان کا خون چوس رہے ہیں۔ ان کے انٹرسٹ ایک ہیں، جماعتیں نہ ہوں ایک، انٹرسٹ ان کے ایک ہیں۔ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کرپشن اس ملک میں رہے، ڈرامہ کرتے رہیں، کرپشن کی بات کرتے رہیں، لیکن ایک دوسرے کی حفاظت کریں، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہے۔ ایک دوسرے کو بڑا نفرت کرتے ہوں گے، لیکن کیونکہ انٹرسٹ ایک ہیں، یہ کبھی بھی احتساب کا عمل نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا یہ اوپر سے تو ڈرامہ کیا انہوں نے، لیکن اب رہ گیا دوسری طرف۔ بچہ جمہوریہ پتہ نہیں کیا کہتا ہے، کچھ یہ ہے، کچھ جیسے کہتا ہے سیاست پتہ نہیں آپ کو وہ خورشید شاہ کی تو سیاست مجھے کبھی آئی نہیں سکتی، ڈبل شاہ کی، لیکن ان کے اندر پارٹی میں اعتزاز احسن جیسے لوگ ہیں جو کہ سب چاہتے ہیں کہ نواز شریف کا احتساب ہو۔ اب ان کے اندر مصیبت آئی ہوئی ہے، ان کی پارٹی کے اندر پرابلمز آئے ہوئے ہیں، اور بلاول کو اگر یہ قائل کر لیں اس چیز کے تو بلاول کی بھی کوئی پالیٹکس میں فیوچر بچ جائے۔ بلاول کو سنجیدگی سے لیتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ اب انڈیپینڈنٹلی اب وہ اتنا ہے کہ جو فیصلے خود کرنے لگا ہے اور قیادت واقعی وہی کر رہا ہے؟ اگر وہ نہیں کرے گا، بلاول فیصلے خود نہیں کرے گا، تو بلاول کی جو فلائٹ ہے نا پالیٹکس میں، وہ نوز ڈائیو کر جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بہت برا حال ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھ لیں، بائی الیکشنز میں دیکھ لیتے ہیں، ان کی اس وقت پبلک کے اندر بہت
بڑی تیزی سے ان کے بلکہ پیپلز پارٹی کے لوگ چھوڑ چھوڑ کے تحریک انصاف میں آ رہے ہیں. خان اگر میں ایک آپ سے میں بھی بڑے محتاط الفاظ میں سوال کروں گا کیونکہ یہ اس کا مسئلہ ذرا سا اپوزیشن کا سمجھ میں آتا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میاں صاحب پچھلے 3 دہائی سے سیاست میں ہیں بیکاز آف اسٹیبلشمنٹ. اب میں اسٹیبلشمنٹ کو ایلیبریٹ نہیں کروں گا، میں نہیں کہوں گا اپارا پنڈی یا جو نہیں فوج لے کے آئی تھی نواز شریف کو، کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لائی تھی. ISI کے پیسے سے تو الیکشن لڑا تھا انہوں نے، وہ بھی ہوا تھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلے دھرنے میں بھی شاید بچانے وہ آ گئے، اور بار بار کہتے ہیں جو خاص صاحب امپائر کہہ رہے تھے، اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ امپائر کی انگلی اٹھ گئی. تو دیکھیے جو لوگ فوج کی پیداوار ہے وہ سارا وقت سمجھیں گے کہ امپائر فوج ہے. اچھا، کئی لوگ جو امریکہ کے پیر پور پکڑ کے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ امپائر ہے. میرے لیے تو ایک ہی امپائر ہے ہمیشہ، اللہ. اوکے، مالک یوم الدین تو اللہ ہے. تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، مالک یوم الدین کا مطلب انصاف کا خدا. اوکے، تو میں نے ہماری جو پارٹی کی تو نصب العینی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین 20 سال پہلے. تو اللہ کا جب پکڑ آتی ہے جو نواز شریف کے اوپر آ گئی ہے، پینما میں ہم نے تو نہیں کچھ کیا، پینما میں تو یہ پکڑا گیا نا باہر، وہ تو اور بھی لوگ پکڑے گئے. اس کے بعد یہ جو ابھی انہوں نے سیکیورٹی لیک کی ہے یہ ہم نے تو نہیں کروائی. ٹھیک ہے، یہ اللہ ان کو ایکسپوز کرتا رہا. اللہ الحق ہے، جو اندر سے تھے وہ باہر نکلا ہے. خفیہ لگے ہوئے تھے فوج کے خلاف کیمپین چلانے، وہ سیکیورٹی لیک باہر آ گئی. اس کے بعد پتہ چل گیا سب کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے. وہی زبان سیکیورٹی لیکس کے بعد جو انہوں نے زبان استعمال کی فوج کے خلاف اور جو کیمپین کی، وہی ہے جو نریندر مودی کی کیمپین ہے فوج کے خلاف، وہی ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے. اب اس میں یہ آج آئیں بائیں کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جناب بتائیں تو صحیح، اتنا بڑا فوج کو دنیا کے اندر ذلیل کیا جبکہ 5 آدمی تھے صرف. ہاں، اب بتائیں تو صحیح کون ہے. اچھا آئیں بائیں کر رہے ہیں کیونکہ اندر سے پھنس گئے ہیں. تو یہ ہم تو نہیں کر رہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے. اللہ کہتا ہے جب وہ کسی کا برا وقت آتا ہے تو کہتا ہے میں آنکھوں اور کانوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں. لیکن خاصا وہ واقعی دھرنا اس جگہ پہنچ چکا تھا کہ پھر ٹھیک ہے آپ بیٹھے، اور جوڈیشل کمیشن وغیرہ بھی کوئی بنا. یہ جو آپ کوئی جڑا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو سپریم کورٹ نے وہ جو طلب کیا تھا جس میں آپ نے بڑی کامیابی قرار دیا تھا کہ وزیر اعظم اور شریف خاندان کو پہلی بار نوٹس دیے گئے ہیں، انہوں نے 2 نومبر سے پہلے 1 دن پہلے رکھ لی. کیا اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے؟ کیا 1 نومبر کو جب یہ کیس پیش ہوگا تو کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس کو الہٹ کر کے دیکھیں ہم آپ کے. نہیں جی، اگر سپریم کورٹ کے اندر کیس آتا ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور 1 دن پہلے انہوں نے بلا لیا، کوئی فکر نہیں. اچھی چیز ہے، اور ہم بھرپور طریقے سے شواہد پیش کریں گے شریف خاندان کے خلاف، اور بہت مٹیریل ہے، کتابیں ہیں. آپ کیا بات، لیکن پاکستان میں جوڈیشری کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے خان صاحب. وہ ہے، لیکن جی دیکھیں جوڈیشری کو انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا. اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیتی ہے. پھر وہ بریف کیس گیا، کوئٹہ بینچ کو انہوں نے خریدا. وہ تو ساری تاریخ سب جانتے ہیں کہ شریف خاندان نے جو سب سے بڑا نواز شریف نے ظلم کیا، ساروں کو پیسے پہ لگا دیا. عدلیہ کو وہاں پیسہ چلایا. چیف آف آرمی سٹاف جو آصف نواز تھے ان کو جا کے BMW کا تحفہ دینے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں لی. وہ سلسلہ وہ جاری ہے، چھانگا مانگا میں وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. ہاں، وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اور ان کا طریقہ کار ہے کیا؟ سب کو پیسے، میڈیا ہاؤس کو پیسہ، اینکرز کو پیسے، لفافہ جرنلزم، یہ سارا کچھ ان کا ہے. میں نہیں ہے ویسے، وہ تو نظر دیکھیں ٹی وی ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کون لکیر کے ادھر ہے اور کون ادھر ہے، کون اپنے ضمیر کے مطابق کر رہا ہے اور کون کس کی ضمیر کی کا سودا ہو. لیکن اب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کو بچاتے رہے یا پرائم منسٹر کو بچاتے رہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے میڈیا ہاؤسز ہو، اب پاناما لیک کے بعد وہ اتنے ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب یہ لوگ سب ان کے ساتھ نہیں ہیں. نہیں، اس میں نواز شریف تو پیداواری فوج کے ہیں. جنرل جیلانی نے ان کو اٹھایا، ان کو کون جانتا تھا؟ انہوں نے وہاں سے اٹھ کے پھر جنرل ضیاء نے. میں پوچھوں گا اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام لوگ اتنے اس کے باوجود بھی جب یہ فائنل آپ کہتے ہیں نا منہ میں آخری مارکا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا یہ 2 نومبر. نہیں، میرا تو یہ اس آخری مارکے میں فائنل ہے. اچھا، میرا تو ورلڈ کپ فائنل ہے. یہ فائنل ہے، یعنی ایک پوری 20 سال کی سٹرگل کی یہ پیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ملک کے لیے بھی فیصلہ کن وقت ہے، کیونکہ اب تو واضح ہو گیا نا جی
لائن کے اس طرف کون اس کرپٹ نظام کو بچا رہے ہیں, کون اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. صرف ایک چیز دیکھ لیں مجاہد, صرف دیکھ لیں کہ اقتدار سے پہلے ان کے اثاثے کیا تھے, ٹھیک ہے, اور آج ان کے اثاثے کیا ہیں. سب کے دیکھ لیں, اسفندیار ولی کے دیکھ لیں, فضل الرحمان کے دیکھ لیں, نواز شریف کے, شہباز شریف کے دیکھ لیں, آصف زرداری کے دیکھ لیں. آپ صرف ان کے اثاثے دیکھ لیں, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کیوں سارے اکٹھے ہو کے اور جمہوریت بچا رہے ہیں. مجھے تو اتنے بے شرم ہے, جمہوریت کے نام پہ ڈاکے مار رہے ہیں ملک کے اوپر, یہ جمہوریت بچا رہے ہیں جناب سارے اکٹھے ہو کے. مجھے ایک بریک کی ضرورت پڑا, لیکن میں خاصا آپ سے پھر یہ پوچھوں گا کہ 10 لاکھ لوگ ایک طرف آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, دوسری طرف وہ جو میں کہہ رہا ہوں معروف معنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو یقیناً پاکستان کا مفاد دیکھے گی, پاکستان کا انٹرسٹ دیکھے گی, نیشنل انٹرسٹ دیکھے گی. لیکن اس سے زیادہ آپ نے جو بھی یہ کہا کہ شاید کوئٹہ سانے کے تناظر میں کہ میاں صاحب یعنی ہمارا پرائم منسٹر سیکورٹی رسک بن چکا ہے, اس بارے میں خاص صاحب سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان میرے ساتھ تھے, اور بریک سے پہلے میں نے خان صاحب سے 2 سوال کیے تھے. میرے خیال میں پہلا سوال کا بھی لیتے ہیں, یہ سیکورٹی رسک, اور پھر آپ نے ایک اور بات بھی کہی خان صاحب, اس کو ذرا زیادہ وضاحت نہیں ہوئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ کوئی اس طرح کا دھرنا یا کوئی بہت بڑی کال دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ جب کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں میں تو نہیں کہوں گا کہ وہ جو آپ کے ذہن میں مودی ہیں, تعلق, رشتہ کیا. دیکھیں آپ کے سامنے مجاہد جی, یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. جب کچھ ہونے لگتا ہے, وہ پنڈی میں ہم پنڈی میں وہ کرنے لگے, اناؤنس کیا ہم نے ریلی یہ کرپشن کے خلاف پینما کے اوپر, کوئٹہ کا ثانیہ ہو گیا. اس کے بعد وہاں 30 سپٹمبر کو کرنے لگے, وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی. اب پھر یہ ہوا ہے, یہ جو بہت برا ثانیہ. اور اس سے پہلے میں نے کہہ دیا تھا, یہ بھی میں نے پہلے ایک یہ کہا تھا کہ یہ کوئی عجیب سا کوئی کوئنسیڈنس ہے کہ جب بھی ہم کچھ کرنے لگتے ہیں ہو جاتا ہے, اور پھر یہ ہو گیا. تو یہ میں نہیں, یہ ہماری سارے لوگ بھی جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے, اور یہ اب سے نہیں بڑی دیر سے چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ حکومت ہمیشہ کہتی ہے ہمارے کسی بھی جلسے سے پہلے کہ جی خودکش حملے کا ڈر ہے, وہ رو کچھ کرنے لگی ہے. وہ کہ بہرحال وہ جو خیر وہ زیادہ لگاتے ہیں کہ مودی اور شریف خاندان میں کچھ ایسے تعلقات ہیں کہ اس حد تک ہم کہ کیا. ایک تو چیز سامنے آ گئی نا جی کہ نواز شریف کی اگر آپ دیکھ لیں, ہندوستان جاتے ہیں مودی کی انوگریشن پہ, جب وہ پرائم منسٹر بنتا ہے تو وہاں حریت سے نہیں ملتے, کشمیری لیڈرشپ سے نہیں ملتے, لیکن اپنے بیٹے کے بزنس پارٹنر وہ جو اسٹیل میگنیٹ ہے اس کے گھر چلے جاتے ہیں. کبھی پرائم منسٹر اس طرح نہیں کرتا. پھر اس کے بعد کھاٹمانڈو میں ملتے ہیں, وہاں برکا داد اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ وہ سیکرٹ میٹنگ ہوتی ہے مودی کی اور نواز شریف کی. نواز شریف اپنی فوج سے ڈر کے سیکرٹ میٹنگ کرتے ہیں, وہ کتاب میں لکھتی ہے. پھر وہ یہاں بڑا شادی بناتے ہیں رائیونڈ میں, اور تو وہ جس طرح کوئی فورن آفس انوالو نہیں ہے, یعنی ایک ذاتی ریلیشن شپ ڈیولپ کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہوتی, ایک انسٹیٹیوشنل ریلیشن ہوتی ہے. جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں آپ کی ذاتی ریلیشن شپ ساری نیچے چلی جاتی ہے. ملک کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں, ملک کے مفادات سامنے آ جاتے ہیں. اور پھر جو یو این میں اسپیچ کرتے ہیں نواز شریف, تو نریندر مودی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کشمیر کے اوپر باتیں کی ہیں یہ نواز شریف نہیں بول رہے تھے, یہ رحیل شریف کی زبان بولی جا رہی ہے. کہ میں یہ کہوں کہ جی برطانیہ کا جو پرائم منسٹر ہے نریندر مودی, یہ نواز یہ اپنے آرمی چیف کی زبان بول رہے ہیں, ایسا سوچ بھی نہیں سکتے جمہوریت میں. اور اس کے علاوہ یہ کہ کوئی یہ جو گلبشن یادیو جس نے بہت بڑا انکشاف تھا, اس نے کہا کہ بلوچستان میں ہم دہشت گردی کر رہے ہیں, ہم کراچی میں کروا رہے ہیں, ایم کیو ایم اور رو کے کانٹیکٹس. پرائم منسٹر چپ ہے. اور آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کو دوبارہ مذاکرات, بات چیت, کوئی ابھی دروازہ کھڑکی کھلی بھی ہے, یا آپ سمجھتے نہیں اب یہ جو اگلے آپ 27-28 سے غالباً آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں لال حویلی سے, اور پھر ان سے آئے گا اور 30 آئے گا, اب کوئی حکومت سے بات چیت نہیں ہوتی, یا تو استعفیٰ دیں نواز شریف, اور یہی ایک مطالبہ ہے بس, یا جو نہیں دیں گے وہ, یا ٹی او آرز, اور آپ کہتے ہیں یہ نہیں دیں گے, احتساب کروائیں, اور یہ نہیں دیں گے. آپ یہ بھی کہہ چکے ہیں, ابھی میں دیکھا تھا پریس کانفرنس, نہیں وہ دیں گے کیسے, اسے پتہ ہے وہ پکڑا جائے گا. دیکھیں نا, وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ
اسے پتہ ہے کہ اس نے کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پکڑا گیا, اب وہ نہیں تلاشی دے گا, مجھے پتہ ہے اس کا. مجھے یہ بتائیں 7 مہینے ہو گئے, 7 مہینے ہو گئے, سارے ملک میں سارے شور, ساری اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب نواز شریف جواب دو, اسمبلی میں کہہ رہی ہے, سینٹ میں کہہ رہی ہے, ہم جلوس نکال رہے ہیں, جماعت اسلامی ہمارے ساتھ نہیں ہے اس چیز میں, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں پینما کا جواب دو. پختونخوا کی اسمبلی ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ اس کا جواب دو. لیکن وہ تمام اپوزیشن تبدیلی تو نہیں چاہتی نا خان صاحب, اسی لیے آپ کے ساتھ نہیں آئی ہے, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا پارٹی بنی ہوئی ہے نا. میں آپ کو ان میں اپوزیشن پارٹیز کئی صرف اس لیے کر رہی ہیں کہ نواز شریف کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں اگلی الیکشن کے لیے, وہ احتساب نہیں چاہتی. دیکھیں جو احتساب چاہتی ہیں نا, ان کو یہ جب پتہ چل گیا, آپ کہتے ہیں نا مذاکرات نہیں کیے, 7 مہینے سے تو ہو رہے تھے نا مذاکرات, جب خواجہ آصف اسمبلی میں کہہ دیتا ہے کہ میاں صاحب فکر ہی نہ کریں, ٹائم میں لوگ بھول جائیں گے اس کو, آپ تھوڑا اور ٹائم دیں تو لوگ بھول جائیں گے, تو اس کا مطلب ہمیں نیت تو سمجھ آ گئی ان کی کہ یہ تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, یہ تو ٹائم وقت دے رہے ہیں, اس لیے ہم سڑکوں پہ آئے. لیکن پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو ادارے جنہیں آپ کہتے ہیں معروف معنوں میں, وہ یہ سب جانتی یا نہیں جانتے کہ پناہ لیکس میں کیا ہوا, کیا وہ نہیں جانتے کہ, لیکن وہ جو ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں بشمول اپوزیشن پارٹی, اور وہ بہت اسٹرانگ ہے خان صاحب, آپ کے ساتھ عوام کی طاقت تو ہے, اور پھر یہ عوام کی طاقت ٹکراتی ہے تو بیچارے پولیس والوں کا بھی اگر خون بہتا ہے یا عام لوگوں کا بھی جائے گا, ان کو آپ کہتے ہیں ان کی فکر بھی نہیں ہے, اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی دوسرا راستہ نہیں نکلتا. نہیں مجاہد صاحب, پیسے ان کے باہر پڑے ہیں, بزنسز ان کی باہر ہیں, بچے ان کے باہر ہیں, محلات ان کے باہر ہیں, ان کو کتنا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے, قرضے پہ قرضے لے رہے ہیں ملک کے لیے, کرپشن کے انتہا پہ ہے, ہر چیز پہ پیسہ بنا رہے ہیں, ان کو کیا انٹرسٹ ہے کہ ملک اگر مقروض ہوتا ہے, ڈوبتا ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے آپ جب کہتے ہیں نا کہ جناب نواز شریف کو آپ کوئی اور راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, سارے راستے تو ٹرائی کر لیے ہیں. ادارے جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, نیب ایکسپوز ہو گئی, FBR ایکسپوز ہو گئی, ان کو رکھے ہی لوگ اوپر اس لیے گئے ہیں کہ ان کو کرپشن نہ پکڑیں. لیکن جب سیکورٹی رسک آپ کہتے ہیں تو اس میں 2 لوگوں کے لیے بڑا اہم بات ہے, ایک جوڈیشری اور دوسرے ہمارے فوج کے لیے بڑی اہم بات ہے نا کہ ایک سیکورٹی رسک اس ملک کا پرائم منسٹر ہو, اور یہ دونوں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساتھ ہیں, لیکن وہ آپ کی آواز سے آواز نہیں ملا رہے, آپ کے موقف کو تسلیم نہیں کر رہے. دیکھیں میں نہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا, میں ایک ڈیموکریٹ ہوں جو سمجھتا ہوں کہ عوام کی طاقت سے آپ پریشر ڈالتے ہیں, آپ پروٹیسٹ کر کے آپ اداروں پہ پریشر ڈالتے ہیں, وہ میں کر رہا ہوں. اب اداروں کا بھی ٹرائل ہے, نیب فیل ہو گئی ہے, FBR فیل ہو گئی ہے, FIA فیل ہو گئی ہے, SCCP فیل ہو گئی ہے, سارے ادارے ہیں. اسٹیٹ بینک جس کو ایکشن لینا چاہیے تھا, ادھر ان کا اپنا منی لانڈر بیٹھا ہوا ہے نمبر 2 پوزیشن پہ. اب جوڈیشری کی ٹرائل ہے, سپریم کورٹ کی. آپ یہ سوچیں کہ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق سارے پاکستان کے ادارے نیچے جا رہے ہیں, انکلوڈنگ جوڈیشری ملا کے یہ سب نیچے جا رہے ہیں. یہ ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے ورلڈ اکنامک فورم کی کہ جوڈیشری کی بھی, عدلیہ کی بھی انڈیپینڈنٹ کم ہو گئی ہے. اب حیرت یہ ہے کہ مشرف جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا, اس دور میں ادارے بہتر تھے, اب اور تباہ ہو گئے ہیں. لیکن خاص صاحب پتہ نہیں, میں ماضی کی تاریخ مجھے کہنا چاہیے, جب بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کے خلاف پولیٹیکل پارٹی تحریک چلاتی ہے تو ہم نے ماضی میں یہی دیکھا ہے کہ پھر ہم بوٹوں کی دھمک سنتے ہیں, چاپیں سنتے ہیں, اور اس طرح تو پھر لوگ وہ کھل کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ان کے وزراء جنہیں آپ چھوٹو موٹو کہتے ہیں کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں, اور ہمارے جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ایک ٹکراؤ کے ذریعے چاہتے ہیں کہ فوج آ جائے. یہ جو موٹو گینگ ہے نا, ان کی سارے پہلے ملٹری ڈکٹیٹر کی گود میں, ان کو ہر جگہ بوٹ سنائی دیتے ہیں کیونکہ یہ بوٹوں کی پیداوار ہے. دوسری طرف ڈبل شاہ, خورشید شاہ, وہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں, وہ ادھر بھی کھیل رہے ہیں کیونکہ ادھر سے بھی پیسہ بنا رہے ہیں. اور چودھری نثار نے تو اسمبلی میں کہہ دیا کہ اربوں روپے اس نے ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام سے نواز شریف سے لیا ہے, کرپشن کیسز اس کے اوپر ہیں. اب اس سے کیا امید لگائی جا سکتی؟ نہیں, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس طرح اظہر خان نے خط لکھا تھا, لیکن آپ یہ ریکویسٹ نہیں کریں گے کہ پولیس تو یقیناً بیچاری سامنے آ جائے گی, پنجاب کی پولیس, شاید FCC کو بھی کا ہے, آج 500 اہلکار ان کے آ رہے ہیں کہ ٹکرانے کے لیے, لیکن یہ آخری سہارا ان کا ہوتا ہے. بہرحال وہی اگر انہوں نے پولیس کا استعمال کیا
ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی. ابھی تو ہم نواز شریف کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں نا, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی, ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی. آپ کے خیال میں اگر وہ 10 لاکھ لوگوں کے اوپر پولیس کا کون استعمال کرے گا؟ 10 لاکھ لوگوں نے آنا ہے انشاءاللہ. 10 لاکھ لوگوں کے سامنے مجھے بتائیں کیا کرے گا کوئی؟ پولیس کرے گا کچھ؟ ان کو بھی کیا کرے گا؟ ان کی انٹیلیجنس نہیں بتا رہی کہ 10 لاکھ لوگ آ رہے ہیں, اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو ان روکنے کی کی جان کوشش نکلی کی جائے ہوئی گی. ہے, ان کا برا حال ہے, ان کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں. بھلے خان صاحب زما پارک میں قید ہو جائیں یا بنی گالا میں, تب بھی لوگ آئیں گے. دیکھیں کیا یہ ایک پہلے تو ایکسپوز ہوں گے کہ یہ جمہوری ہے ہی نہیں, یہ بادشاہت ہے, یہ حسنی مبارک ہے پاکستان کا. سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا بادشاہ ہے, یہ بادشاہت ہے, یہ ڈیموکریٹ ہے ہی نہیں. کہہ رہے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے کہ جی جمہوریت خطرے میں نہ ہو, اصل میں ان کی کرپشن کو خطرہ ہے. اب اگر جب لوگ آ جائیں گے, مجھے یہ بتائیں کہ ان کو روکیں گے تب ان کو مشکل. لوگ آ گئے اور ان کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا پولیس, وہ تب یہ مارے تو یہ جائیں گے. بس میں خان صاحب کے پاس میں ایک بریک کے بعد آتا ہوں, پھر کنکلوڈنگ سوال کرتا ہوں. پھر میرا سوال یہ ہوگا کہ 2 نومبر آنے والی ہے, اور یقیناً میرے خیال میں ابھی کراچی سے چلا تھا, ہر دوسرا آدمی کہہ رہا تھا کیا ہوگا 2 نومبر کو. یہ آخری بات کریں گے خان صاحب سے ایک بریک کے بعد. ماشاءاللہ ان کے میٹنگ دیکھ رہا تھا, تیاریاں دیکھ رہا تھا, ورکروں میں جوش و خروش دیکھ رہا تھا. ویسے بڑا مشکل کام ہوتا ہے جو پکڑ دکڑ گرفتاری سب کچھ, جس طریقے سے حکومتیں عام طور پر یہ راستہ روکتی ہیں. اور آپ نے پچھلا دھرنا بھی ہمارا سامنا ہے, اور خان صاحب کہتے ہیں میں بہت کوشش کر رہا ہوں, مجھے علم ہے کہ اب ماشاءاللہ خان صاحب بڑے جہاں دیدہ سیاستداں ہیں. پلان بی یا سی مجھے نہیں بتائیں گے, یہ نہیں بتائیں گے خدا نہ کرے یہ گرفتار ہوں, حراست میں ہوں, جیل جائیں, اٹک میں یا کہیں اپنے گھر میں. مجھے پلان بی پلان سی کوشش کر رہا ہوں کہ معلوم کروں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو میں ان کی پارٹی کی میٹنگ دیکھ رہا تھا اس میں ان کی صف اول دویم قیادت موجود تھی. تو مجھے ایک بات بتائیں, مجھے گرفتار کیوں کریں گے؟ میں نے کون سی چوری کی ہے؟ چوری تو نواز شریف نے کی ہے. چوروں کی کہاں پکڑے ہوتی ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں. مجھے یہ چوروں کو کہاں پکڑ رہی ہے پولیس؟ تو ہمیں اس ملک میں سٹینڈ لینا چاہیے کہ چوری وہ کرتا ہے اور گرفتار میں ہوں. چور تو وہ ہے نواز شریف, اور پکڑا گیا چوری میں, تو وہ چوری وہ کرے اور ساتھ ہیں ان کے خان صاحب, چوری وہ کرے گرفتار میں ہوں. یہ کوئی پکڑنے والے ساتھ ہیں آپ کہہ رہے ہیں ان کے. لیکن یہ انصاف کا نظام تو نہیں ہے نا. اس کے خلاف ہوتی ہے ظلم کا نظام کے خلاف جہاد ہوتی ہے. یہ میں جہاد کر رہا ہوں, میں یہ 2 کو جہاد کر رہا ہوں, جو میرے ساتھ نکل رہے ہیں وہ سب جہاد کر رہے ہیں کہ ایک ظالم آدمی کرپشن کرتے ہوئے پکڑا گیا اور ہمیں ڈنڈے پڑے, ہمیں جیل پہ ہوئے, اور وہ آدمی دندراتا ہوا کبھی اربوں روپے خرچ کرے اپنے فورن ٹریول کا ہر سال, بادشاہ کی طرح رہے, اپنی ملیں بنائے جبکہ اجازت نہ ہو ان علاقوں میں, باہر بادشاہ کی طرح رہے, ہر دوسرے دن لندن چلا جائے, ہیریٹ میں شاپنگ کرے, چوری کے پیسے سے 7 رو میں جا کے سوٹ بنائے, اور جیل مجھے ہو. اس کے خلاف بھی تو میں نکل رہا ہوں. لیکن خان صاحب آپ خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس پکڑتی ہے وہ اس کے ساتھ ہے, جو اپوزیشن ہے وہ سہولت کار ہے. پولیس کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بالکل یہ نہ کرنا. آگے ہی وہ پولیس والوں کو انہوں نے ایف سی کو بھی پیغام دے رہے ہیں. انہوں نے پولیس نے بخشا نہیں جانا. جنہوں نے وہ ماڈل ٹاؤن میں قتل کیا وہ سارے ان کو جیلوں میں جائیں گے, وہ سارے وہ بچیں گے نہیں. ابھی اور اپنے اوپر عذاب پنجاب پولیس کو نہیں لینا چاہیے. پرامن احتجاج میرا حق ہے. میں ایک جمہوریت کے اندر, میں ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا, میرے والدین غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. میرا حق ہے پرامن احتجاج جب ایک کرپٹ لیڈر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش نہیں کر رہا. اب اگر پنجاب پولیس نے قانون توڑا یہ ذمہ دار ہوں گے. ایف سی جو بلا رہے ہیں, ایف سی کبھی کچھ نہیں کرے گی. آپ پارا پنڈی کچھ نہیں کرے گا, ایف سی کچھ نہیں کرے گی, فوج کچھ نہیں کرے گی. اچھا, پولیس کو بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے, اور صرف نواز شریف کو یا اپنی تلاشی دے یا استعفیٰ دے. اس کے علاوہ اس کے پاس تیسرا راستہ نہیں ہے. اس وقت تیسرا راستہ نہیں ہے. لیکن خان صاحب میں اگر اس بار جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آخری مارکا ہے, میں کچھ سوری ٹو سے کہ پھر ہم سمجھیں کہ تیسری قوت آئے گی, الیکشن چاہتے ہیں. تیسری قوت کیوں؟ آئس لینڈ میں پبلک نکلی ہے, وہاں تیسری قوت آئی ہے, وہاں ساری قوم باہر نکلی, انہوں نے استعفیٰ دیا. اس کا مطلب کہ ہم اخلاقی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ زندہ قوم ہے اور ہم مر گئے ہیں. یہی ہے نا, کیونکہ وہ بھی جمہوریت تھی, وہاں پبلک کیوں نکلی, کیوں اس نے استعفیٰ دیا, یہاں کیوں نہیں دے رہا یہ, اور برطانیہ میں کیوں صفائی دی, یہ کیوں نہیں صفائی دے رہا. اس کا مطلب کہ ہم اخلاقی طور پہ مر گئے, یعنی ہم چوروں کو قبول کر گئے ہیں, ہم ڈاکوؤں کے لیے جو مرضی وہ کریں. ہم ادارے سہولت کار ہیں نا خان صاحب,
عوام نہیں مرے، میں ادارے سہولت کار میں بنے، جبھی تو 25 سال سے بیٹھے ہیں وہ. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک قوم اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوگی اور چوروں کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، یہ ڈاکو ان کے بچے باریاں لیں گے اس ملک میں. اگر ہم نہیں اب نکلیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ساری لوگ پچھتائیں گے، ہمارے بچے گالیاں نکالیں گے کہ ہم کیوں نہیں ان کے خلاف نکلے. خاصب لوگ تو آئے نا، یقیناً رائے گنج میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے. میں تو کہہ رہا ہوں 5 لاکھ 10 لاکھ بھی آئیں گے، لیکن اس سے بڑی نہیں لوگ تو آئیں گے، لیکن بچانے تو ادارے آ جاتے ہیں نا خان صاحب. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت ریکویسٹ کریں گے کہ ہاں، میں نہیں کہہ رہا کہ خط لکھیں گے مت. کبھی 10 لاکھ لوگوں کو جب نکلاتے ہیں نا، کوئی نہیں بچا سکتا اس حکمران کو، اور نہ ہی کوئی پولیس سامنے آتی ہے. آپ کو علم نہیں کہ انہوں نے تیاریاں کر لی ہیں، کنٹینر ادھر ادھر کھڑے کر دیے ہیں، پشاور کا راستہ روک رہے ہیں، ادھر کے بنا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سب جو مرضی کر لیں. اچھا، جتنا انہوں نے اس کو روکا اتنا ان کا جلدی کام ہوگا. اچھا. تو کیا 2 نومبر سے پہلے ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی آج شروع کی ہوگی؟ نہیں، اگر انہوں نے 2 نومبر کو انہوں نے ہمیں پکڑ دھکڑ کی اور روکنے کی کوشش کی، میں کہتا ہوں ان کی گورنمنٹ گر جائے گی. 2 نومبر کو آپ بیٹھ گئے 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ، 3 نومبر آئے گا، 4 نومبر آئے گا، وہ والا تو نہیں مان جائے گا 30 دن 40 دن؟ 2 نومبر ہی برداشت کر گئے تو بڑی بات ہے. 10 لاکھ لوگ 2 نومبر کو جب نکلا ہے، دیکھتے ہیں نا کتنی دیر چلتا ہے. بارش ہو گئی، سردی ہو گئی، رکاوٹیں آ گئی. 4.5 مہینے ہم نے دھرنے میں جو ٹریننگ دے دی ہے، ہمارے لوگ تیار ہیں. اب انہوں نے جو ٹرین ہو گئے ہیں، وہ ایسی ٹریننگ ہوئی ہے اس دھرنے میں ہم سب کی کہ اب تو ہم چھوڑو، ہمارے کارکنوں کو پتہ کیا کرنا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر خاص صاحب لوگ یہ کہیں گے نا کہ ابھی تک سینٹ بھی موجود ہے، قومی اسمبلی موجود ہے، آپ کی خیبر پختونخوا اسمبلی موجود ہے، لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی لائیں، ابھی تو ادارے موجود ہیں. میں نے کب کہا ہے؟ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک کرپٹ پرائم منسٹر پکڑا گیا، استعفیٰ دے یا استراحت. جو نہیں بس میں تو نہیں کہہ رہا حکومت جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے تشدد کرنے کی کوشش کی، 10 لاکھ لوگ جب نکلیں گے، حکومت کو اگر انہوں نے ان کی جائز ڈیمانڈز نہ مانی، اور وہ بڑی جائز ہیں، تو پھر یہ حکومت بھی چلی جائے گی. ایک پرسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا استعفیٰ دیں، چلے جی، اگر ود ان دا مسلم لیگ نئی لیڈرشپ لاتے ہیں، وہ تو ایکسیپٹ ہو جائے گی. میں نے تو نہیں کہا کہ اگر جو مرضی ان کی مرضی جو مرضی کریں، لیکن کیونکہ مسلم لیگ ہے، مثلا آئس لینڈ کی جو پارٹی تھی، جب ان کا پرائم منسٹر گیا تو انہوں نے ایک نیا پرائم منسٹر لیا. ان کی پریروگیٹو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. جی بالکل. شہباز شریف آگے ایکسیپٹ کر لیں گے. ہم نے تو نہیں کہا گورنمنٹ جائے. اچھا، ہم نے تو کہا پرائم منسٹر پکڑا گیا ہے کرپشن میں، اس کو ماشاءاللہ اگر ان کی بیوی آ گئی پرائم منسٹر کی حیثیت میں، وہ تو ہے ہی نہیں ممبر آف پارلیمنٹ. نہیں، وہ تو لے آئیں گے سینٹ، وہ بھی نہیں بنا کے منتخب کرا لیں گے. کیا بادشاہ ہیں، جو مرضی چاہے کر لیں. یعنی آپ کو صرف نواز شریف کا استعفیٰ چاہیے کیونکہ نواز شریف پکڑا گیا کرپشن میں، اور اس کا اگر کوئی متبادل لیڈرشپ لائے تو پھر آپ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے. وہ تو پھر مسلم لیگ کے اوپر ہے. اوکے، وہ تو جو مرضی پھر اس کو ریپلیس کریں. تو پھر آخری سوال یہ ہے کہ خان صاحب، ابھی تک آپ کو یقین ہے کہ آپ کے 10 لاکھ لوگ آئیں گے، نواز شریف کو گھر کر استعفیٰ دینا پڑے گا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے علاوہ جو دیگر ادارے جو میٹر کرتے ہیں، یعنی نہ ایف سی نہ فوج مداخلت کرے گی، اور اس بار فتح آپ کی ہوئی خان صاحب؟ انشاءاللہ جی. اور کم از کم 10 لاکھ آئیں گے، 10 لاکھ سے زیادہ ہی آئیں گے، کم انشاءاللہ نہیں ہوں گے. 10 لاکھ آ گئے تو حکومت گر جائے گی. اور نہیں، حکومت نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا یا صفائی تلاشی دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 10 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں، نہ پولیس کا استعمال کر سکتے ہیں، نہ ایف سی نے تو خیر کچھ نہیں کرنا. یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا، ان کے لیے بڑا کسی قسم کا 10 لاکھ لوگوں کو ریزسٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور انشاءاللہ تاریخ بنے گی پاکستان میں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے، پاکستان کی تاریخ بنے گی. تھینک یو خان صاحب.